مدارس میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے، دینی مدارس میں اصول فقہ کے نام سے۔ بہت دلچسپ علم ہے اصول فقہ، یعنی فقہ کی بنیاد، فقہ جو کہ فروعی احکام، نماز روزہ وغیرہ ان کے مسائل کو دلیل کے ساتھ سمجھنے کا نام ہے۔ اس کی بنیاد وہ اصول، وہ قوانین اور فارمولے ہیں جو اس اصول فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ وہاں جو دلچسپ مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، اگر قرآن کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا حکم دیا ہو، عربی میں اس کو صیغہ امر کہتے ہیں، یہ کام کرو وہ کام کرو، یا کسی کام سے منع کیا ہو، یہ کام مت کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، امر ہو یا نہیں، قرآن کی کسی آیت میں امر کا لفظ استعمال ہوا ہو کہ یہ کام کرو، یا نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہو کہ یہ کام نہ کرو، کیا اس امر کے لفظ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ واجب ہے، اس کو ترک کرنا حرام ہے، یا مستحب ہے؟ یہ بہت دلچسپ جو ہے نا وہ بحث ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام سے روکا گیا ہے تو جس کام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی آیہ کریمہ میں یا معصوم کی مستند روایت میں کسی کام سے روکا گیا ہے، ہم اس کو حرام سمجھیں یا مکروہ سمجھیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا روایات میں امر کا لفظ استعمال کیا، یہ کام بجا لاؤ، اگر اس میں اس حکم کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مستحب ہے، پھر اس کو مستحب سمجھیں، اور اگر صرف امر ہے کہ یہ کام کرو تو پھر اس سے واجب سمجھا جانا چاہیے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے وَسَارِعُوا، یہ صیغہ امر ہے۔ وَسَارِعُوا کا مطلب ہوتا ہے مسارعات، یعنی ایک کسی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ، مسارعات اس کو کہا جاتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو فوراً اپنے آپ کو بخشواؤ، اپنے آپ کو بخشاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ بخشنا میرا کام نہیں ہے، بخشنا اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو بخشوانے کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر وہ کام کرو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ درجنوں بلکہ درجنوں سے بھی زیادہ ایسے اعمال ہیں، بڑے دلچسپ قسم کے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا یہ کام کرو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ ان میں سے سب سے آسان کام، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم یعنی وعدہ فرمایا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ حدیث رسول یہ ہے انہا تحط الذنوب حتی الورق، یہ الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہیں آن حضرت سے منقول، اور صلوات کے بارے میں بالکل یہی الفاظ، نماز کے بارے میں بھی ہے فإنہا تحط الذنوب حتی الورق، صلوات کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں فإنہا تحط الذنوب حتی الورق۔ اور یہ اس حدیث کو تو بہت زیادہ میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ پانی بھی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من جملہ وہ اعمال کی جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ جو گناہ آپ سے پہلے سرزد ہوئے ہیں، اگر کسی گناہ کبیرہ، ایک گناہ کبیرہ آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف خوف خدا کی وجہ سے اگر آپ اس گناہ کو ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے
इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु, अगर उन गुनाहान कबीरे से तुम इज्तिनाब करो, बचो, परहेज करो जिनसे तुमको रोका गया है, युकफ्फिरिल्लाहु अन सय्यातिकुम, बाकी तुम्हारे छोटे मोटे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो एक शख्स ने गालिबन उमर इब्न हंज़ला या कोई और इतनी सी तिलावत की, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु, अगर तुम उन गुनाहान कबीरा से बचो, परहेज करो जिनसे तुम्हें रोका गया है। ये जुमला नामुकम्मल है। अगर तुम उन गुनाहान कबीरा से बचो जिनसे तुमको रोका गया है, फिर क्या होगा, फिर तुम्हें क्या इनाम मिलेगा, क्या फायदा होगा? ये खामोश हो गया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा अस्कतका, वो भाई आयत मुकम्मल पढ़ो, क्यों खामोश हो गए हो, किस वजह से खामोश हो गए हो? अर्ज किया, फर्जंद पैगंबर, जब तक आप उन गुनाहों को मेरे सामने बयान नहीं करेंगे, कुरान की रोशनी में जब तक आप गुनाहान कबीरा मेरे सामने बयान नहीं करेंगे, मैं आये करीमे का बाकी हिस्सा नहीं पढ़ूंगा, उसकी तिलावत नहीं करूंगा। मरहूम आयतुल्लाह दस्तगैब ने अपनी किताब ज़ख़ीम, किताब गुनाहान कबीरा के बिल्कुल आगाज में इस रिवायत को नकल किया है। इसके बाद फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तुलानी रिवायत बयान की है कि जिसमें गुनाहान कबीरा को आपने बयान फरमाया है। गुनाह कबीरा की आन हजरत ने तारीफ की है। फिर मैं अर्ज करूंगा, उर्दू में जब लफ्ज तारीफ सुनते हैं, यानी किसी की मदा करना, किसी के कमालात को बयान करना, शान बयान करना, ये नहीं है। तारीफ यानी मतलब बयान करना, डेफिनेशन जिसको आप कहते हैं। गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? हम किस तरह समझें कि फलान गुनाह कबीरा है और फलान गुनाह कबीरा नहीं है? रसूल इस्लाम ने हमें एक फार्मूला बताया है। देखो, हर वो गुनाह जिसका खुदा ने कुरान में नाम लेके उसके लिए सजा को बयान किया है, जहन्नम में जाएगा, दर्दनाक अजाब में मुब्तला होगा, रुस्वा कुन अजाब में मुब्तला होगा, या मासूम की किसी मुस्तनद और मोतबर रिवायत में उस गुनाह का नाम लेके उसके लिए सजा को बयान किया गया हो, या एक गुनाह के लिए सजा को बयान नहीं किया अल्लाह ताला ने, रसूल ने और अहले बैत रसूल ने, बल्कि उसको किसी दूसरे गुनाह से तशबीह दी गई है, ये फलान गुनाह की तरह है, और जो फलान गुनाह है उसकी सजा कुरान में या रिवायात में वो बयान की गई है। जैसे इसी ग़ीबत के बारे में है, ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। उसके फौरन बाद फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, यानी ग़ीबत करने को तशबीह दी है, यानी तुम्हारे ग़ीबत करना ऐसा है जैसा कोई तुम्हारा मरहूम भाई हो, मर गया हो, उसकी मय्यत पड़ी हो और किसी कैंची से या चाकू से उसका गोश्त काट काट के खाओ, ये इस तरह से है। और मुर्दार के गोश्त खाने की सजा कुरान के अंदर जो है ना वो बयान की गई है। और जो कन्फर्म गुनाह कबीरा है ना, कन्फर्म गुनाह कबीरा है, मैं अभी देख रहा था, और टोटल गुनाह कबीर जो रिवायात के अंदर बयान की गई है, उनको भी दो किस्मों में तकसीम किया है मरहूम आयतुल्लाह दस्तगैब ने। बाद गुनाह वो हैं जो कन्फर्म गुनाह कबीरा है, उनकी तादाद उन्होंने 70 लिखी है, और बाद गुनाह जिनके बारे में ये एहतिमाल है कि ये भी गुनाह कबीरा के उस ज़ुमरे में आते हों, वो जो गुनाह कबीरा है उनमें भी बाज को अकबरुल कबाइर कहा गया है। अकबरुल कबाइर, गुनाह कबीरा में से भी जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उनमें सबसे पहले तमाम रिवायात के अंदर अल इशराकु बिल्लाह लिखा हुआ है। गुनाह कबीरा में से सबसे संगीन और घिनौना गुनाह वो किसी को खुदा का शरीक करार देना है, खुदा का शरीक करार देना है। तौहीद के मुकाबले में शिरक है। तौहीद की जितनी किस्में हैं, हर किस्म के मुकाबले में एक शिरक की भी जो है वो किस्म बनती है। हमारे उलमाए किराम ने अपनी अकायद की किताबों में शिरक की वो तौहीद की किस्में बयान की हैं। तौहीद फिज़्ज़ात है,
یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء کا قائل ہونا، خدا کے لیے جسم کا قائل ہونا، خدا کے لیے حرکت اور سکون کا قائل ہونا، خدا کے لیے آنے جانے کا قائل ہونا، یہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھنا، اپنا معبود سمجھنا، عجیب بات ہے۔ یہ جو 6-7 توحید کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے توحید فی العبادت کو مسلمان ہونے کی پہلی شرط قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ زمانہ تھا شروع کے دور میں نا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ چونکہ جب ایک ذات کو آپ معبود مانیں گے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اسی کو آپ اپنا رب بھی مانتے ہیں اور اسی کو آپ اپنا خالق بھی مانتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت میں آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عبادت اسی کی جاتی ہے جو رب ہو، یا اس کو آپ رب کہہ سکتے ہیں جس کی عبادت جائز ہو، اور جس کی عبادت جائز نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں ایک ذات ہے کہ جس کی عبادت جائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا رب بھی وہی ہے اور خالق بھی وہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس ذات کی عبادت کرو کہ جو تمہارا رب ہے اور اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ میں نے پڑھا تھا کتابوں میں، لیکن 2 دن پہلے میں نے غالباً بہار الانوار کی جلد نمبر 37 جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہاں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، لیکن 2 دن پہلے میں نے دیکھا کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 37 میں یہ اس روایت کو آیت اللہ آصف محسنی نے صحیح روایات میں سے قرار دیا ہے۔ وہ روایت یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ علی مرتضیٰ، وہ لبنان کے تھے، ایک عالم دین، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، نقش ائمۃ الانبیاء والائمہ، یعنی انبیاء اور ائمہ معصومین کی نقش یا انگوٹھی کا نقشہ، کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، امیر المومنین کے پاس جب ظاہر خلافت نہیں تھی اس وقت آپ کی انگوٹھی پر کیا ہوا تھا، ظاہر خلافت سنبھالنے کے بعد کیا لکھا ہوا تھا۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ جعفر مرتضیٰ آملی 10 جلدیں لکھی ہے انہوں نے سیرت پر، تقریباً زندگی کے آخری ایام میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا صحیح سند روایت کے مطابق، اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جو مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کائنات میں ایک خدا کی ذات ہے جو مخلوق نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ہم جیسے عام یہ مال مویشی، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، یہ ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق بلکہ سب سے پہلی مخلوق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پاک نور، اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور دنیا کی عام اشیاء کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، اور جو معبود ہوتا ہے وہی خالق ہوتا ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، یعنی مسلمان ہونے کے لیے اس بات کا اقرار ضروری ہے کہ عبادت خدا کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ البتہ پھر شرک کی آگے تقسیمیں کی گئی ہیں، ایک شرک خفی ہے، شرک وہ جلی ہے، الاشراک باللہ ہے، اور اسی کے اندر وہ ناحق مومن کا قتل
کنفرم گناہان کبیرہ میں سے ہے، آق والدین کنفرم گناہ کبیرہ میں سے ہے، سود کھانا کنفرم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پوری لسٹ 70 گناہوں کی جن کو کنفرم آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا ہے، یعنی ایک دفعہ بھی بندے سے سرزد ہو جائے وہ اس کام کے قابل نہیں رہتا جس میں عدالت شرط ہوتی ہے۔ نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو تو وہاں گواہ بن سکتا ہے، نہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرہ سے آگاہی اور پھر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔